يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ کریم کا بے پناہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اللہ کریم نے آج ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم محفل میلاد پاک میں حاضر ہوں. وہ محفل میلاد پاک جس کو نسبت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل ہے. الحمدللہ یہ اللہ کریم کا ہم پہ شکر ہے کہ اللہ کریم میں زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد پاک میں حاضر ہوں. اور بے پناہ درود و پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ دارین کی ہر سعادت آپ ہی کا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دارین کی ہر سعادت آپ ہی کا صدقہ، نیکی کی ہر توفیق آپ ہی کے وسیلے سے. بے پناہ سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. سب سے پہلے میں رونق محفل خلیفہ مزاج سلسلہ نقشبندیہ کے گدی نشین حضرت محمد فیصل نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا نہایت ادب سے مشکور ہوں کہ ہم جیسے طالب علموں کو آپ موقع فراہم کرتے ہیں اور ہماری گفتگو توجہ سے سن کر اس میں شاباش دیتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں. اور الحمدللہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے پیر و مرشد اور ان کے والد گرامی محترم محمد عبدالعلیم گوہر پھول رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، اور ان کے بڑے بابا جی جو الحمدللہ ان کے دادا مرشد میں ہیں. ان کے مرشد کریم تو محمد علیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کے مرشد کریم حضرت گوہر محمد پھول رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان تمام اولیاء اللہ کی جناب میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہوتے ہیں. تو تمام اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جن کو رب کریم نے اپنا دوست کہا، ان سب کے لیے اظہار عقیدت، اظہار محبت، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہاں میں چند اشعار پیش کروں گا.
مظفر وارسی صاحب کے کہ اویس یوم میں بیٹھ جا بلال یوم میں بیٹھ جا، اویس یوم میں بیٹھ جا بلال یوم میں بیٹھ جا، طلب ہے تو کچھ بے طلب سوال یوم میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہاں سارے اہل دل بیٹھے ہیں، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، صحابیوں سے پھول لے تابعین سے چراغ، اگر حضور چاہیے تو آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جا، اگر حضور چاہیے تو آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جا، اور درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، ارے صفیں تو سب بچھی ہیں، تو عشق والوں کے ساتھ بیٹھ جا، اور اگر خلوتیں ہیں عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر خلوتیں ہیں عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر خلوتیں ہیں عزیز تو ہجوم میں نکل، اور اگر سکون چاہیے تو میلادیوں کے ساتھ بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے تو میلادیوں کے ساتھ بیٹھ جا، اور اگر چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری، اگر چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ بیٹھ جا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ بیٹھ جا، اور مظفر آپ تک کی رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک کی رسائی اتنی سہل تو نہیں، اگر توجہ چاہیے تو آقا کریم کے قدموں میں مرشد کریم کے ساتھ بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے تو کچھ بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے ذات مل غزالیوں میں بیٹھ جا، اور صحابیوں سے پھول لے تابعین سے چراغ، اگر حضور چاہیے تو آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جا۔ اور یہ محفل سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، تو میں یہ کروں گا کہ ہمارے پیر و مرشد کرم ہے آپ کا، ہم کیا تھے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا، ہمارے پیر و مرشد کرم ہے آپ کا، ہم کیا تھے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا، اور آپ کی اطاعت کے صدقے کرم ہے کہ روشن ضمیری ملی، آپ کی اطاعت کے صدقے کرم ہے کہ روشن ضمیری ملی، کرے ناد جس پہ تخت سلیمان آپ کے در سے ایسی فقیری ملی، ہمارے پیر و مرشد کرم ہے آپ کا، ہم کیا تھے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا، اور طریقہ سے تھا یہ قلب خالی، جب تک مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، طریقہ سے تھا یہ قلب خالی، پلا کر معرفت کی پیالی، طریقہ سے تھا یہ قلب خالی، پلا کر معرفت کی پیالی، شریعت کا پردہ ذرا سا ہٹایا، مرشد کریم نے شریعت کا پردہ ذرا سا ہٹایا، اور ایک نقطے میں کل عالم بتایا، ہر مرید اپنے دل میں جھانک کر دیکھے تو مرشد کریم نے جو جام پلائے ہیں وہ ہر مرید اپنے دل میں جب جھانک کر دیکھے گا تو اس کو ایک ہی صدا آئے گی کہ میرے تو سب کچھ میرے نبی ہیں، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں، سیاہیاں مجھ میں ہے داغ مجھ میں، جلے آپ ہی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جان آپ ہی ہیں، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں، میرے گناہوں پر آپ کا پردہ، آپ ہی میرا افروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے آپ ہی کے، شعور بھی آپ کا وضع کرتا، آپ ہی میرا ایمان میرا تیقن، آپ ہی میرا پیمانہ تمدن، آپ ہی میرا
معیار زندگی ہیں، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں، اور آپ ہی منزل، آپ ہی رہنما بھی، آپ ہی منزل بھی، آپ رہنما بھی، آپ سامنے بھی، پس پردہ بھی، میں دور سے آپ ہی کو پکاروں، آپ کی پرچھائیاں روح پر بھی، میں رنگ آپ کا، میں خوشبو آپ کی، میں آپ کی مٹھی کا بس ایک جگنو، آپ ہی میرے اندر کی روشنی ہیں، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں، اور آپ ہی کے قدموں میں راہ میری، آپ ہی کی پیاسی چاہ میری، میں مجرم، میں گناہگار، آقا میں مجرم، میں گناہگار، آپ ہی کی رحمت مجھ پر اور آپ ہی کا سایہ مجھ کو ساتھ دے، آپ ہی میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ اول بھی آپ آخری بھی، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں، سیاہیاں مجھ میں ہیں، داغ مجھ میں جلیں آپ ہی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں آپ ہی ہیں، میرا تو سب کچھ میرے نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پایا ناز پہ چند اشعار پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی 23ویں پارے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اس آیت مقدسہ میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر ہوں گے؟ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجت الوداع اٹھا کر دیکھیں تو یاد رکھیے وہ خطبہ حجت الوداع عالم انسانیت کے لیے قیامت تک کا ایک منشور ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو، کسی گورے کو کسی کالے پر برتری نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر برتری نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں، گویا کہ ایک ہی صفت میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو گویا دین ہمیں مساوت کا درس دیتا ہے، دین ہمیں یکسانیت کا درس دیتا ہے، وہی دین، اسی دین میں رب کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علماء حق نے جب اس کی تفسیر فرمائی تو جاننے والوں سے مراد علم والے اور نہ جاننے والوں سے مراد بغیر علم والے۔ گویا جہاں دین اسلام ہمیں مساوت کا درس دیتا ہے، جہاں دین اسلام ہمیں بالکل برابری کا حکم دیتا ہے، وہاں دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ بلند ہے، علم والوں کا مرتبہ اونچا ہے، اور جتنا جس کو علم ہوگا، جتنا جس کے پاس علم ہوگا، اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اولیاء اللہ کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے پاس تو دنیاوی علم بھی، روحانی علم بھی، ان کا مقام اور مرتبہ تو ہے ہی وراء الورا۔ تو آج الحمدللہ یہ اولیاء اللہ، ایک خلیفہ وقت سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرشد کے دربار میں، ان کے گھر پہ ہم بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علم والوں کا درجہ رب کریم نے بڑا کیا ہے، بلند کیا ہے۔ تو دوستوں، جب ہم کسی محفل